ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد العلم الصلاة والسلام على النبي اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں اپنی تمام صفتوں میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. وہ جسم سے مکان سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد. وہ ان تمام رشتوں سے پاک ہے. اسے کسی کی حاجت نہیں، کسی کا محتاج نہیں. تمام مخلوق اس کی محتاج ہے. ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یعنی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کہیں انتہا ہے. وہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کس کے ذریعے فرمایا کہ تمہیں نے کہہ دیا کہ کسی چٹھی بھیج دیو، اگر موبائل فون سے کہہ دیا ہو یا کسی، بلکہ اس کے لیے صرف اپنے حبیب پاک کی زبان پاک سے بات کہنا. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ کہلاتی ہے کہ جو بغیر جبریل کے واسطے کے اللہ نے کلام کیا، یعنی اس میں جبریل علیہ السلام بھی نہیں ہے بیچ میں، بس وہ سیدھا کلام ہے اپنے حبیب سے. اور بات ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے پسند فرمایا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی، اگر آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ میرا نہ ہوتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا، کچھ بھی نہ کرتا. میں اپنے آپ ہی چھپا ہوا ہی رہتا. صرف یعنی تمہارے واسطے سے میں نے کائنات کو پیدا کیا اور تمہارے لیے ہی سب کچھ پیدا کیا. تو اس لیے سرکار ہمارے اول خلق اللہ خلائق من نور، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے پیدا کی گئی ہے، یعنی آپ کے نور سے پیدا کی گئی. اچھا، اب جس میں بہت سے میلاد جو ہیں، جو ہم میلاد شریف پڑھتے ہیں، کہ تو ایک بہت ہی خطرناک بات یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ جسم سے مکان سے پاک ہے. اللہ کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اس سے بٹوارے نہیں ہو سکتے، بات اللہ وہ پاک ہے. تو بہت سے میلاد کی کتابوں میں کہ اللہ نے اپنے نور سے ایک ٹکڑا جدا کیا اور اس سے محمد کو پیدا کیا، یہ کھلا ہوا ٹکڑا ہے، بالکل شرک ہے، بہت بڑا برباد ہو جائے گا. اللہ ٹوٹنے والی چیز کو نہیں ہے. بھائی آٹے میں سے ایک پیڑا نکال لیا تو آٹا تو ٹوٹ سکتا ہے، آٹا تو مخلوق ہے، ٹوٹ کے ایک پیڑا الگ نکال کے ایک پیڑا وہ بنا دیا تو اتنا کم ہو گیا، 1 کلو 10-50 گرام کم ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کتنا محمد کو نکالا تو اتنا اللہ کم ہو گیا. تو یاد رکھنا، اگر کہیں پڑھا جائے منع کر دو خبرداری، کتاب مت پڑھو. اور
حصہ نکال دو اس کا، اس کو یا تو پتہ نہیں لکھنے والے کو یا بہت ہی بدترین بدتمیز آدمی ہے، تو بلکہ اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. اب اس کی مثال بھی کہیں سے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جب سرکار نے فرمایا کہ اللہ کسی جیسا ہو تو میں بتاؤں، بھائی وہ چاند جیسا ہو، آسمان جیسا ہو، ستارے جیسا ہو، سورج جیسا ہو تو میں تمہیں بتاؤں. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا پہچانیں، ہم کیا مانیں، کیا جانیں. تو بتایا من رحمی فقط الحق، بس مجھے دیکھ لو اور رب کو دیکھ لو، تمہارے لیے یہی تمہاری وہ ہے. یعنی تمام مخلوق کی انتہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی انتہا خدا تک پہنچتی ہے. بزرگوں کی مثالیں ہیں، جیسے ایک مثال میں بھی اثر دے کر سمجھا دیا کرتا ہوں. آپ نے سورج کے سامنے ایک شیشہ رکھ دیا تو سورج میں شیشے کے اندر ایک سورج نظر آتا ہے آپ کو. تو حقیقت میں وہ سورج تو وہ آسمان پر ہے، اس کا عکس ہے وہ جو سورج اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس کا یعنی منصع شہود یعنی ظاہر ہونے کی جگہ جو ہے وہ شیشہ ہے، وہ کہیں اور نہیں ظاہر ہو رہا ہے. اس پہ پتھر پہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس ٹین پہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ صرف شیشے میں آ رہا ہے نظر. اور تو اس شیشے کو اب آپ اندھیرے کمرے کی طرف کر دو، کمرے میں ایک دم روشنی ہو جائے گی. تو یعنی اس شیشے کو آپ ایسے کر دو، سورج کے سائڈ میں سورج دوسری طرف، وہ لائٹ ایک دم سامنے کمرے میں پڑے گی. تو ایک سمجھنے کے لیے بزرگوں نے مثال دی کہ خدا کا نور کا پرتو ہے سرکار دو عالم، اور آپ کے نور سے ساری کائنات جگنے والی، ساری کائنات میں روشنی آ گئی ہے نور کی. بس اتنا سمجھ لو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مثال نہیں، وہ تو بے مثل مثال ہے. اس کے حبیب کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، مخلوق میں آپ کی کوئی مثال نہیں ہے، اور وہ خالق ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو یہ بات رد کرنے کا تمہیدن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے اور اس کے روبرو جانا ہے. بھاگ نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے. فرماتا ہے اور سورہ رحمان شریف کے اندر فرماتا ہے، آج جو آپ سائنٹسٹ گھوم رہے ہیں، ہم نے مان لیا چاند تک چلے گئے، کوئی بات نہیں، چلا گیا وہ، ہم انکار نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا فی الارض فی السماوات والارض. اے سورہ رحمان شریف میں ہے، اے جن اور انسانوں، اے جناتوں اور انسانوں، تمہارے میں استطاعت ہے، اگر طاقت ہے تو نکل جاؤ زمین اور آسمان کے کناروں سے، نکلو، دکھاؤ اپنی طاقت رکھنا زور. تو جہاں بھی جاؤ گے صرف ایک میری حکومت پاؤ گے، تو دوسرا نہیں لے لو. تو چاند تو بہت ایک چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹی جگہ پر ہے. آسمان میں اتنے ستارے پھیلا دیے، اس پہلے آسمان کے نیچے جو آپ ستارے دیکھتے ہیں، جو پڑھنے والے آپ تو کتابوں میں پڑھتے ہیں، بھول میں آپ پڑھتے ہیں، سائنس والے بھی پڑھتے ہیں، بھوتک میں پڑھتے ہو آپ، وگیان آپ دیکھتے ہو کہ اربوں آکاش گنگائیں ہیں، جنہیں آپ سریا کہیے، آکاش گنگائیں اربوں خربوں کی تعداد میں، اور ایک ایک آکاش گنگا کے اندر خربوں کی تعداد میں ستارے ہیں. یعنی گنا کرو تو آپ ضرورت بھی نکال سکتے ہو اس کی. اور ستارہ ایک زمین سے بھی کروڑوں گنا، لاکھوں گنا بڑا ہے. ایسے بکھیرتی موتی کی طرح جیسے. تو یہ تو پہلے آسمان کا حال ہے، دوسرے کا تو کیا عالم ہوگا. 18,000 عالم پیدا فرمائے. اللہ
اللہ. اسی لیے اولیاء اللہ کی جماعت جنہیں آپ مجذوب کہتے ہیں، جب وہ اس عالم میں مست ہوتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. انہیں اپنا بھی پتہ نہیں رہتا کہ میرے بدن پہ کپڑے ہیں یا نہیں ہیں. ان پر قانون بھی اٹھا لیا جاتا ہے. وہ اتنے محب ہوتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کہاں ہیں. وہ مست ہوتے ہیں، بالکل مست ہوتے ہیں اسی کے اندر. کائنات میں خدا کے اس کو دیدار میں اس کے جلووں کے اندر کوئی ہوتے ہیں. تو بہرحال تو فرماتا ہے بھاگ نہیں سکتے، آؤ گے میرے پاس ہی، لوٹ کے میرے. اب اگر چاند پہ پہنچ گئے، چاند کے بعد آگے کہاں جاؤ؟ ابھی تو سورج تو بہت دور ہے، پہنچ کے دکھاؤ. اور ایک ہی تو سیارہ ہے بھی، چاند پہ سورج، گرہ کو گرہ، اس کے تحت چلنے والا چاند ہے، اس سے اوپر سورج ہے. اور پھر یہ جو ستارے ہیں انہیں ڈھونڈو کیا کیا ہے ان کے اندر. ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق پہ امتحان اور بھی ہیں. ڈاکٹر اقبال نے جو کہا ہے، ابھی تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں 18,000 عالم پیدا کیے ہیں اس نے، 18,000 عالم پیدا کیے ہیں. اللہ اکبر. تو ہمارے لیے جتنا تھا اتنا قرآن پاک میں سب کچھ ہے، پورا سب کچھ ہے قرآن پاک کے اندر. ہر چیز حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ امام الاولیاء ہیں، باب علم ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھ سے اگر وہ قرآن پاک سے کے ذریعے پوچھے میں دیکھ میرا اونٹ کہاں بندھا ہوا ہے، تو میں اس کا اونٹ بھی اور اس کا کھوٹا بھی بتا دوں کہ کھوٹا کہاں کٹ رہا ہے قرآن پاک سے. یہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی خشکی اور طریقہ کو ذرا جو ہم نے صاف کتاب میں بیان کر کے آپ کو. تو اب سرکار کے علم کا کیا حال ہوگا؟ لگا لو اندازہ کہ آپ کے علم کا کیا حال. کوئی نہیں جانتا آپ کا علم کیسا ہے، بس رب تعالیٰ جانتا ہے. پر اب ہمیں یہ معرفت کیسے حاصل ہو، کس طرح ہم پہنچیں اس درگاہ تک؟ تو وہ درگاہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس درگاہ تک کیسے پہنچیں؟ وہ جیسے میں ایک مثال دے رہا تھا کہ بھائی آپ کو کہا کہ مسجد میں نماز پڑھنے جانا تو آپ کو مسجد میں ہی ہے. آپ نے پوچھا پیر والی گلی میں، تو بھائی وہاں جانا صاحب جان مسجد میں، کہنے کو ہے سامنے والا گیٹ. پھر میں اب وہیں بھائی سامنے والا گیٹ ہے. اب آپ سامنے والے گیٹ پہ کیسے ہیں؟ تو اب یہ مسجد نہیں آئی ہے. اگر اس گیٹ میں آپ نہ گھس سکے تو آپ مسجد میں نہیں گھس سکتے. اس گیٹ کو آپ کھولو. کہنے بھائی اب آپ اندر آ گئے، کہنے لگے جی مسجد کا، کہنے لگے کدھر کو ہے؟ یہاں بیٹھے ماسٹر جی نے کہا بھائی مسجد میں جانا. اس والے نے بھی صحیح بتایا کہ کہاں مسجد کا گیٹ کے سامنے، لیکن ابھی آپ مسجد میں نہیں پہنچے. گیٹ میں گھستے آپ پھر پوچھو گے بھائی مجھے نماز پڑھنی. ماسٹر نے کہا کہ یہاں جاؤ جہاں کھجور کا پیڑ ہے. اب وہاں سے کہنے مسجد میں جانا، کہنے لگے یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے. یہ اب آپ اندر داخل ہو رہے ہیں، یہ مسجد یہ جو ہے یعنی بیرون مسجد ہے. ابھی اب اس وہاں امام بیٹھے تھے، موجود کہنے لگا یہاں رہو یہ ہے مسجد. اب آپ مسجد کے اندر داخل ہو گئے. تو سب سے پہلے جو چوکھٹ ہے در وہ ہے پیر کی بارگاہ، مرشد کی بارگاہ. آپ کو رسول تک پہنچنا ہے تو مرشد تلاش کرو. مرشد تمہیں پہنچائے گا رسول تک، اور رسول پہنچائیں گے خدا تک. فلم تجد لہ ولی مرشدا، قرآن کا فرماتا ہے ہرگز اس کو ہدایت نہیں ملتی جسے ہم ہدایت نہ دینا چاہیں. یہ 16 بارے میں کی آیت ہے، اور یہ ذکر ہے حضرت یوسف موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پورا موجود ہے، یعنی 16 بارے میں. تو خیر، تو اب مرشد تلاش کرو. تو میں بالکل اب ایک دم ہی آ جاؤں. دیکھو ہماری جو سب سے پہلی سیڑھی ہے، جیسے آپ کے لیے آپ کے دنیا میں آنے کے لیے سیڑھی آپ کے ماں اور باپ، ایسے ہی خدا تک رسائی کے لیے پیر و مرشد کی بارگاہ سب سے پہلے. یہ مدرسہ اب میں وہی الترم مدرسہ جس ذات گرامی نے قائم کیا، میں آپ جان رہے ہیں
کس نے قائم کیا؟ بھائی آپ کے کسی کے پیر بھی ہیں، کسی کے زیادہ پیر ہیں، کسی کے رہبر بھی ہیں، کسی کے مرشد ہیں، لیکن ان پر بھی کسی کا احسان ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان ہی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ تو ان پر ہے ان کے پیر و مرشد کا احسان اور کرم۔ اور قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سن 70 میں بیعت ہوئے، میں بہت چھوٹا تھا، دودھ چھوٹ گیا تھا، 2.5-3 سال کی عمر ہو گئی بہرحال، لیکن والد صاحب کیونکہ آپ نے پورے حالات اپنے ہمیں ہم نے ان سے سنے، پھر بچپن میں جب ہم نے ہوش سنبھالا تو پھر ہم نے سب حالات دیکھے، خوب مطالعہ کیا۔ تو قبلہ یعنی والد صاحب کے پیر و مرشد حضور علامہ سید محمد خلیل قادری محدث امروہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہو گیا سن 70 میں ہی۔ پہلی بار ملاقات ہوئی تھی کلیہ شریف میں، بیچ کے در میں، جہاں ہم بیچ کے در میں بیٹھتے ہیں، یہ واقعات ہیں جو میں بالکل میری نہیں تھی، اور میں اپنی گھریلو معلومات آپ کو حصے میں دے رہا ہوں، آپ کو جو مجھے اپنے بزرگوں سے پہنچی۔ تو بیچ کا در یہ قبلہ دادا حضور کے کلام میں ہے کہ بس فقیروں کو صابر کے چوکھٹ پر قیام کافی ہے۔ وہ ایک جگہ فرمایا کہ بس فقیروں کو آپ کے چوکھٹ پر قیام کافی ہے۔ حضرت الجامع عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اب تک یہ وہ جگہ ہے جہاں اس خلیفہ، اس سلسلے کا امام بیٹھتا ہے، اور ان کے خاص بس، ورنہ دنیا گھر کی کھاتی تھی، پورے میلے میں گھومتے پھرتی ہے ادھر سے ادھر۔ حضرت الجامع عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مخدوم پاک کے مزار پاک کو آشکارا فرمایا تھا، ظاہر کیا تھا، ورنہ چھپا ہوا تھا، بالکل چھپا ہوا تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہاں قدم بھی رکھ لے۔ وہ اتنا بند تھا کہ ہاتھی اور شیر چنگھاڑتے دہاڑتے تھے، بس جنات یہ رجال الغیب اور یہ اللہ کو جماعت والے تھی۔ قطب عالم عبدالقدوس آپ سے 500 سال پہلے تشریف لے گئے، کہا کہ حضور مخلوق آپ کی بارگاہ کی پیاسی ہے اور حاجت مند ہے، اپنے جمال کو جلال کو جمال میں تبدیل فرما دیں، حضور کرم فرما دیں۔ ہر 10 قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے ہو گئے تھے۔ قطب عالم ہے، تمام عالم کے قطب، پورے روئے زمین کا ایک ایک قطب ہے قطب عالم۔ تو تب آپ نے کہا تھا، تو آواز آئی تھی کہ بیٹے، میرے روحانی بیٹے، میں ادھر ہوں، یہاں آ جانا، جہاں آپ کا نیچے ہے مزار پاک، یعنی اس سرنگ سے جہاں اندر پہنچتے ہیں، آپ کو اوپر سے بند کر دیا، مزار نہیں ہے۔ تو بس پھر آپ ایسے ہاتھ باندھ کے وہاں، اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک، اب تک تو وہیں والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے اسی چوک۔ اس کے بعد میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، ہمارے پیر و مرشد یعنی آپ کے صاحبزادے حضور قبلہ سید نور الامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 برس تک وہیں رہے، پورے 50 برس تک اسی جگہ قیام فرما رہے۔ اور دیکھو، اگر آپ کو آگے کہتے ہیں کہ ہمیں ابا جی سے ہدایت ملی، ابا جی سے ہمیں یہ فائد پہنچا، تو اس فیض کا جو سر چشمہ ہے وہ قبلہ سید نور الامین صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ مرشد ثانی ہیں وہ، مرشد اول قبلہ سید محمد خلیل قادری، اور مرشد ثانی وہ ہے سید نور الامین قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے تربیت فرمائی والد صاحب کی، جب ایک بھائی کی طرح، جیسے بھائی بھائی کی کرتا ہے، ہم عمر تھے اور ابا سے 2-4 سال بڑے بھی تھے ویسے عمر شریف میں، ہمیشہ اسی طرح تربیت فرمائی آخری تک۔ اور یہ احسان آج آپ کل کو اس مبارک ہے، آپ کا دوسرا وقت ہے، آپ ذرا سردی کے رات میں جا کے دیکھو، وہاں ٹرین جبکہ بہترین ٹرینیں چلتی ہیں، ایک اچھے اچھوں کے پیر اکھڑ رہا ہے، کہنے لگے جی سردی بہت ہو رہی، اور وہ ذات جو آنکھ سے نابینا پورے 50 سال تک ہر موسم میں جو بھی وہ سوتا تھا
رات کو ایس ایم سے فون آئے، بچے بھی چھوٹے تھے، شادی قبلہ کی میرے سامنے ہوئی ہے، 10-11 سال 12 سال کی میری عمر تھی، 11-12 سال کی جب شادی ہوئی، تاکہ شادی ہوئی، گاڑی سے اترے 1 بجے رات کو، آپ دیکھیے سردی پڑ رہی ہے، جسے کہتے ہیں مرشد، ہدایت دینے والا، اور لاٹھی ہاتھ میں پہن، اب بتاؤ کون راستہ بتا رہا؟ اسٹیشن سے اترے، رکشا یہاں پہ مجھے وہاں جانا ہے، لڑکی نخاسے میں وہاں رکشا والے نے چھوڑا، اور بغیر رات کو 1 بجے بتاؤ کون بتا رہا راستہ؟ لیا اور سیدھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں اس ذات گرامی کا میرے پر بے پناہ احسان اور کرم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سب آخرت میں عطا فرمائے کہ مجھے اس کا اولاد سے زیادہ پرورش اور میری تربیت کی، کنڈا کھٹکھٹایا، ہاں طارق بھائی ایک دم میری آنکھ کھلی، سردی ہو بالکل ہاتھ برف سے ہو رہے ہیں سردی میں، اور بارش ہے تو بھیگ رہے بالکل، کنڈا کھولا، اوپر بلا لیا، یہاں کھانا، ارے بھائی لے آؤ کچھ ہے تو ٹھنڈا ہی لے آؤ، کیوں پریشان ہوئے، ٹھنڈا کھانا وہ جیسا بھی میں نے کہا نہیں، ارے نہیں میرا مدد کرنے ٹھنڈا، بھائی جنت میں اگر اللہ تعالیٰ دے گا تو ٹھنڈا ہی تو ملے گا، اس انداز میں سمجھایا کر تاکہ اس کو احساس نہ ہو اس بات کا، مجھے کرنا تربیت فرمائی پورے 50 سال تک تربیت فرمائی، کوئی ہم نے قدم اللہ کے فضل و کرم سے نہیں دیکھا کہ میں شریعت کے خلاف انہوں نے حکم دیا ہو، بعض لوگ یہاں دھوکہ کھاتے رہے، مواد کا کھاتے رہے، میں ابھی کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر تم آنکھ کھول لو کہ حقیقت میں مرشد وہ ہے یہ تمہیں خدا رسول کا راستہ بتا دے، مرشد وہ نہیں ہے کہ جو تمہیں تمہارے ہاتھ میں 1 لاکھ تکیہ اٹھایا تو کہنے کا سونے کا سکہ، مرشد نہیں، وہ گمراہ بھی کر دے گا تمہیں۔ اگر کسی کا نام ارشاد میں ہدایت، رشد و ہدایت ہوا کرتی تو بی بی فاطمہ کو دنیا میں کوئی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، یاد رکھو ان سے زیادہ کوئی خدا کا محبوب نہیں ہو سکتا، محبوب خدا کی اولاد ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت بی بی فاطمہ نے اٹھائی ہے، امام حسین سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں برداشت کرتے ہوئے دیکھو گے تو قیامت تک وہ پیاسے کربلا کے اندر کٹ گئے، میں کٹنے کا لفظ نہیں کہہ رہا ہوں تاکہ تمہارے دلوں کو چوٹ لگے، وہ شہادت پائی آپ نے، لیکن تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مرشد سے کہتے ہیں لوگ گمراہ ہو کے برباد ہو گئے، کسی نے سٹے کا نمبر بتا دیا 50,000 آ گیا، ارے ان سے بڑھیا تو کوئی نہیں ہے، ارے ہم عالم والے کے جانے کر کے گیا جہنم کے گڈھے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے دنیا مانگے گا دے دوں گا، لیکن آخرت میں جہنم میں پڑوں گا، اس کو یاد رکھنا، ارے میں نے تو تجھے پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا تھا اور تیرے لیے جنت کو سجایا ہے، یہ ہے تیری جگہ تو آ کے لے، اگر تیرے میں ہمت ہے تو پڑھ، اب اسے دلوائے گا کون دلوائے گا؟ مرشد برحق۔ تو ہمیشہ ہمیں دیکھو میں نصیحت فرماتے رہے، ہمیشہ نماز کے معاملے میں زکوٰۃ کے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، کبھی زکوٰۃ میں 1 نئے پیسے کی ہمیں ہیر پھیر نہیں کرنے دی، بالکل نہیں کرنے دی، جب خبردار ہم کیا بھائی 10-5 روپے دے دی، میں نہیں کہتا تھا جو بھی توفیق ہوتی تھی پیش کیا، لیکن وہ کچھ کوئی اوقات نہیں رکھتے، یہ سکے ابھی یہ تو رات کو ایک آدمی بول دے کہ ختم تو صبح کو ختم ہو گئی، تو آپ آتے ہیں نہیں بھائی، رات کو ایک آدمی نے کہہ دیا 1.5 ارب کے آپ کو کہنے لگے جی یہ ختم ہو گئے، یہ کاغذ کے ڈھیر انہیں چلا کے اس میں لگا لے، کیا نہیں، اصل چیز وہ ہے کہ جو تمہیں آخرت سے مل جائے خدا کی بارگاہ سے، وہ سیکھ کے وہ ملتے ہیں خدا کے دوستوں کی بارگاہ سے۔ تو زکوٰۃ کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں ہمیشہ، اور نو کو پلک کے معاملے میں بہت سے لوگ، آج میں کہتا ہوں کہ جن مسائل کو بفضل تعالیٰ وہ میاں قبلہ حضور قائم کر فرمانے آج یہ بالکل اسی طرح مسلم اور حقیقت ہے، حرف زواج کے معاملے میں بہت لوگ تنگی اور ڈھک کے تصور ہو گئے، آج بھی بڑی سے بڑی کتاب کو آپ نکال کے دیکھ لو اور دنیا کی کسی مفتی کے جو حقیقت میں قرار اور تجوید کے مطابق آپ فتویٰ لے آؤ۔ میں پڑھ رہا تھا کل کتاب دہلی کے ایک عالم کی، اور یہ تو میں کہہ نہیں سکتا وہ کس اس کے تھے، کل تو ہے لکھ رہے ہو، حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں تو اس پہ کام اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں ذات کو جب ذات کے مخرج سے پڑھو گے تو اس کی آواز دعا جیسی ہی معلوم ہوگی،
اس کو دال پور کر کے پڑھنا یہ ناجائز ہے، قرآن میں تحریم ہے۔ اسی پر اکثر بعض نوجوان عالم بحث کر اور گمراہ، دیکھو خدا پناہ میں رکھے، پہلے بات تو ہے کہ آل رسول، اور پھر وہ عالم کیسے تھے؟ 24 سال اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں رہے، انہی کے شاگرد ہیں جن کے شاگرد ہیں غزالی سما احمد سید کاظمی، جن کے بارے میں ضیاءاللہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں فخر کرتا ہوں کہ پاکستان کو سنبھالنے والا علامہ کاظمی جیسا عالم موجود ہے۔ طاہر القادری دنیا میں ڈنکا بجا رہا ہے اس شخص کا، یہ کہتا ہے کہ میں نے قلم چومے ہیں علامہ احمد سید کاظمی کا ہاتھ چومے ہیں اس کے۔ مفتی اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل اب بھی شاید کوئی پرانا جب قبلہ جاتے ہاتھ باندھ بستہ ایسے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ اکبر، وہ شہزادہ اعلیٰ حضرت ایسے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ تو ایسا تھا، دیکھو میں کیونکہ یہ بات ہے کل ان شاء اللہ تعالیٰ حاضر ہوں گی۔ بعض لوگ یہ تو نعوذ باللہ ان پڑھ انگلش میں عربی کے اندر نعتیں ہیں ان کی، سمجھ گئے؟ کس سے پڑھے؟ خاتم المحدثین سے پڑھے 24 سال تک، جن سے تفسیر سیکھی ہو مولانا سید نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر الفاضل نے۔ اور یہ واقعہ کس نے بتایا؟ یہ واقعہ میں خود اپنے کانوں سے سنا، قاری عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیکھی بھی، قاری عبداللطیف صاحب شاگرد ہیں مولانا سید نعیم الدین صاحب صدر الفاضل رحمۃ اللہ علیہ کے۔ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھتے تھے، جو کنز الایمان کی جو تفسیر ہے نا، ترجمہ الگ ہوتا ہے، تفسیر ہے مولانا نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مراد آبادی، مولانا سید نعیم الدین صاحب فرمایا کرتے ہیں ہر ہفتے میں خود لے کے جائے، میں پڑھ رہا تھا اس کو مولانا نعیم الدین صاحب کی بارگاہ میں رہ کر، تو تفسیر لکھتے تھے، پورے جمعرات کو چھٹی ہوا کرتی تھی آدھے دن کی، تو مجھے بھیج دیا کرتے تھے امروہہ شریف کہ جاؤ قبلہ کی بارگاہ میں لے جاؤ، تو وہاں جاتے تھے تو قبلہ اس کو پین سے بہت پین تو آپ استعمال ہی نہیں کرتے، پین سے بہت جگہوں پر نشان لگا دیتے تھے، بہت جگہ لکھ دیا کرتے تھے۔ پھر آپ کی بارگاہ میں پھر میں اگلے دن آیا کرتا تھا صبح کو، جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا تھا میں، 30 کلومیٹر ہے وہاں سے، 30-35 کلومیٹر ہے مراد آباد سے امروہہ، تو پھر وہ پھر آپ کہتے تھے کہ ہاں حضور نے پھر اس کو درج فرما دیا۔ بعد میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کیا درج ہوا کیا چل گیا، بہرحال تو انہیں نے ان سے ہی 24 سال تک پڑھا ہے، اللہ اکبر، ان کی بات آ رہے ہیں۔ مسائل دیکھو یہ حافظ یہاں 9 عمر کے لڑکے آتے تھے، یہ تو وہاں بھی پڑھے، وہاں بھی پڑھتا ہے آج بھی، نتی جو پڑھتے ہیں رمضان آج زیڈ ڈی سے لکھتا ہے، جبکہ زیڈ سے لکھ سکتا ہے وہ۔ رمضان کی اگر وہ اسپیلنگ لکھے گا RAZAM ہے، لیکن وہ ڈی سے لکھ رہا ہے آج بھی، یعنی وہ دال کی آواز سے لکھ رہا ہے، اس کو کون لکھ رہا ہے؟ نجدی۔ آپ کیلنڈر دیکھیے رمضان ایسے لکھا ہوا ہے وہاں، جبکہ یہ ہے رمضان، ضاد کی آواز مثل ضاد کے ہے۔ دیکھو قرآن پاک آپ 13 میں تو جھگڑا نہیں کر رہے، ابے 13 میں تو ایسے تو کیسے پڑھ رہا قرآن پاک بتائیے؟ سراطل کر رہا ہوں، سرے کو تل رہا ہوں، کون سا سرا تل رہا ہوں؟ تے سے پڑھ رہا، کوئی سے پڑھ رہا ہے، تو کیا بات ہے کہ نہیں قرآن حکم ہے، فرض ہے کہ قرآن پاک کو بالکل صحیح پڑھو محبت کے ساتھ، یہ قرآن نماز کے فرائض میں سے فرض ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا۔ سواد اس کی آواز ایک دم الگ لگے گی یہ پڑھنے والا ہوگا، تو اور تا ملی جلی آواز ہے، ایسے ہی زال سے زوا غا 4 حرف ہیں، ہم آواز ہیں، اس پہ بحث کر رہے بیوقوفوں کی طرح فرما کرتے تھے تم جیسے بیوقوف میرے سامنے کے پیدا ہوئے تو مجھے سبق پڑھاؤ گے کیا؟ خاتم المحدثین کی بارگاہ سے میں، اور میرے تو گھر کا علم ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ خالی گھر کا ہی ہو، بلکہ بھی میں نے سیکھا بھی ہے اس کو، اور تو ان مسائل وہ سیکھا۔ بالکل نماز کے معاملے میں کبھی کوئی رعایت نہیں کی، میں اس لیے میں اپنے پیر بھائیوں سے، مریدوں سے، اپنے مقتدیوں سے، اپنے اولاد سے، اپنے بھائیوں سے یہ
خوب گوشت گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ نماز اور شریعت کے معاملے میں کبھی ذرا سی میں نے لچک نہیں دیکھی، بالکل شریعت کے معاملے میں ایک دم، باقی ناپاکی کے معاملے میں الکوہل کی کوئی چیز اگر شک بھی ہو جائے کبھی استعمال نہیں کی، کبھی بھی اگر شک بھی ہو گیا کہ اس میں الکوہل ہے، بالکل ارے حقیقت میں شریعت کی اتباع کا نام ہی تو طریقت ہے اور وہی تو رشد و ہدایت ہے۔ نماز کی ایک بات کا یاد ہے، تاکید پتہ نہیں کتنے واقعات، ہر چیز کی اصلاح کی، قربانی کیوں نہیں کر رہے، شادی کیوں نہیں کر رہے، اب تک کیا بات ہے؟ میاں پیسے یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ اتنے پیسے خرچ ہونے کی شادی ہوگی؟ کہاں لکھا؟ جس انداز کو گفتگو کرتے تھے کہاں لکھا؟ کتنا زیور دو گے؟ لکھا نہیں، نکاح کا وقت ہو گیا نکاح کرو، اور حج کر لو، اللہ کے فضل و کرم سے ان حج کر لیا، آج سوچتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا، ابا کا بھی انتقال ہو گیا، فوراً حج کر لیا۔ نماز میں خبردار، دیکھو جس کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے یاد رکھو کہ وہ حج نہ جا سکتا ہو، حج نہ کرے تو یہودی بنے گا یا عیسائی، اللہ تعالیٰ بنے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس پہ اتنا پیسہ ہو یاد رکھنا، غیر خیر میں مت خرچ کر دیو، الاٹ پلاٹ سلاٹ دنیا بھر کے بوال خرید کر ڈال دو اور پیسے کو یہاں سے وہاں، اور ایک دم وقت سے ہوا نکل جائے گی، پتہ نہیں لگے گا۔ سب سے غلام محمد بیچارہ ہٹا کٹا تھا، دیکھا ہوگا آپ نے، ہمیں ایسا تاڑا دیا تھا مار کر پتھر کے ہاتھ سے، اس کے بیچارے کے تھا غلام کی طرح رہا حقیقت میں، یہ کہہ لگا تھا بات آگے میں کہ بھائی صاحب کاٹ کے ڈال دیو، جس چوکٹ کو نہیں چھوڑوں گا، اور حقیقت میں مر گیا جس چوکٹ میں آگے بڑھا۔ تو ہم سوچے تھے بہت مضبوط آدمی، اور ایک دم ہارٹ اٹیک برین ہیمریج اور ختم ہو گیا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، کل کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو۔ حکیم اجمل خان صاحب 1,500 مریض روز دیکھتے تھے، 1000 سے 2000 1,500 کو 1200 مریض روزانہ، 65 سال کی عمر تھی، مطب میں بیٹھے تھے، 10:30 11 بجے قریب ہارٹ اٹیک ہو گیا، ختم ہو گیا، ایک دم وہیں گر گیا تخت پہ بیٹھے بیٹھے۔ ابھی لاکھوں آدمیوں کو زندگی بخش رہا، خود مر گیا تب۔ یاد رکھو فرمایا اگر اتنا پیسہ ہے، بولی سینا 55 سال کی عمر ہوئی، بولی سینا کی امام کہلاتا ہے، یورپ میں آج بھی امام کہلاتا ہے، بولی سینا کے نام سے اس کی کتابیں موجود ہیں، فرانسیسی زبان میں، انگلش زبان میں، دنیا بھر کی زبانوں میں اس کی کتابوں کا ترجمہ۔ القانون دنیا میں مشہور کتاب ہے، اس کی سرجری میں کے علاوہ تمام مسائل کے سرجن ابوالقاسم زہرابی تک ہے۔ تو اپینڈیسائٹس، آنکھ کا درد ہوا، رات کو بوتل ہاتھ میں تھی اور دم نکلا ہوا تھا، ایسے تھا، اپنا علاج نہیں کر سکا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت ہرگز مؤخر نہیں کی جاتی، یاد رکھنا۔ تو کہا حج بھی نہیں کرتے، کر لو، تو فرمایا سرکار فرماتے ہیں کہ جس پر اتنی استطاعت ہو کہ حج کو جا سکتا ہو، حج کو نہ جائے تو یہودی مرے یا عیسائی مرے، اللہ غنی ہے، غنی پہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس سے یاد رکھو۔ بس فوراً ہے۔ نماز کے بارے میں بالکل خبردار، میں اپنے بچپن میں کبھی ڈھکے رہ گیا ہوں، میں ساری نمازیں دہرائی اللہ کے فضل و کرم سے، بالکل 40 جس دن سے یعنی بیت ہوا تھا، نابالغ تھا، نماز پوری پڑھتا تھا، اللہ کے فضل آج تک پوری پڑھتا ہوں، اللہ کے فضل، ان کا احسان، ان کا کرم، پوری نماز پڑھتا ہوں میں، سنتوں نفلوں کے۔ لیکن مجھے شک ہوا ہے کہ کبھی بچپن میں ٹپنے بھی ڈھک کے پڑھ لی ہوگی، کئی سال کی نماز دہرا لی، اگر نفلوں میں لگ جائیں گے۔ یہ مرشد کا خوف، کہا کہ میں قیامت کے دن تو میں یہ تو کہوں گا کہ یہ میرا مرید ہے، ارے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو چل اس کے بدلے میں پھر جہاں جانا، پھر کیا ہوگا؟ یہ خاندان اور آ جائے کہ لامتی نماز بخش والوں کا 1000 روپے دے دے جیب میں ڈال کے، پھر وہ مر جائے گا، تو اسے مرشد نے کہتے ہیں ڈاکو ہے ایمان کا، برباد کر کے مار دے گا وہ۔ تو وہ تھے علامہ سید الامین کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے انہوں کا فرمائے، ہم پر بے پناہ احسانات ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تمام تعلیمات بار بار تاکید کرنا، نصیحت فرمانا، بزرگوں کے دامن سے ہمیشہ کے جڑا جانا فرمایا کرتے تھے کہ بزرگوں کی بارگاہ کی گستاخی کتا بنا دے گی جہنم کا، یہ فرمایا کرتے تھے۔ سورہ اصحاب کہف کا واقعہ بتاتے تھے، پھر وہ بلعام ابن بورہ کا واقعہ سنایا کرتے تھے۔ میں تناب خوب بیٹھ بس ابا فرمایا کرتے ہیں بھائی اب تو طارق کے پیر آ گئے، بس اب تو یہ ہیں ہر پیر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرمایا ایک بار، کہنے لگے حکیم صاحب اگر میں سوتا ہوا ہوں اور مجھے کو اٹھا کے پوچھے کہ آپ کو محبت کس سے ہے سب سے زیادہ، تو میں کہوں گا مجھے طارق بھائی سے محبت ہے،
تو کیا وہ کوئی نوٹ سے نہیں تھی، نوٹ دینے والے تو بہت تھے، وہ کہتے تھے کہ جو کہا ایک دم مان لیتا ہے. یہ کہا میں بال رکھتا تھا خوبصورت بھائی، رنگ گورا چٹا صاف ستھرا رنگ، بڑے بڑے بال تھے. کہا میں کہنے لگا میں نے کہا میاں میں صوفی جیسے بال رکھنا چاہوں. کہنے لگا صوفیوں کے بعد بابا فرید سے بڑے صوفی بن جاؤ گے. میں نے کہا توبہ کہنے لگے توبہ تو بابا فرید نے سر منڈوانے کو حکم دے دیا، حضرت علی سے بڑے بن جاؤ گے صوفی، ان سے بڑے طریقے سے جانتے ہو. اسی دن جانے کے بعد پورا سر منڈوا دیا آج تک اللہ. تو یہ کہتے تھے کہ بس جو ہم کہتے ہیں وہ مان لیتا ہے. میں عرض کرنے کا مقصد ہے جب پیر بناؤ تو بس پیر کی فتویٰ برداری ہی کرو، وہی ہدایت ہے. ورنہ تو پھر کچھ نہیں ہے. پیر بنا لیا اور مان رہے نہیں. اجی وکیل صاحب وکیل نے کہا کہ کو صبح کو 10 بجے عدالت سے پہنچ جائیے. وہ پڑا 12 بجے گھر کہنے لگے تھے جیل میں ڈلوا دیں. لے جا کے وکیل کو کہے گا جج کہنے لگا کہاں تیرا وکیل، کہنے لگے گھر پڑا. کہنے لگا وارنٹ کے بعد گھر باہر بھیج دیں جیل میں. تو پیر جو ہے وہ آپ کا خدا کی بارگاہ میں وکیل ہے، جیسا وہ ہدایت دے اس پہ عمل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کے لیے ایک بار کہا تھا، دوبارہ بیعت کیا تھا. اس دن کے بعد بالکل ایک بار نماز چھوٹ گئی تھی، 40 سال سے زیادہ واقع. دوبارہ بیعت کیا، بیعت کرنے کے بعد فرمایا اب دوبارہ نماز مت قضا کرنا. تو اللہ کا فضل و کرم ہے، گاڑی چھوٹ گئی، حج سے لوٹ رہے ہیں. میں نے کہا چاہے جہاز نکل جائیں گے کوئی بات نہیں، جیل میں چلے جائیں گے. حالانکہ جہاز تو نکلتا ہو تو بیٹھ کے وہیں اڈے وہیں ہوائی یعنی اڈے پر وہیں نماز پڑھی اور ایئرپورٹ پر، اور یعنی بالکل. اور راستے میں ایک جگہ عشاء کی نماز پڑھ لی وہ ہوائی جہاز میں ہی بالکل. میں نے کہا نماز نہیں کری کیونکہ وہ صبح کو پہنچا تھا فجر کے وقت راستے. میں نے کہا میاں نے فرمایا تھا کہ خبردار نماز نہ قضا کر دیو. تو وہیں پڑھ لیا اپنا بس جہاز میں. وضو سویا نہیں اس چکر میں، میں نے کہا وضو نہ ٹوٹ جائے. اور جب ہوائی یہاں دلی ایئرپورٹ پہ اترے تو فجر کا وقت ہو گیا تھا، پھر فجر کی نماز پڑھ لی. تو کیا بات تھی کہ نہیں جیسا پیر نے کہا ویسا کرو، اور انشاءاللہ تبارک اسی میں بھلائی ہے. تو کل ان کا اس سے پاک ہے. تو جو جن کو ساتھ ہاں ایک بات یاد رکھو، دیکھو یہ وہ اپنی نشانی چھوڑ گئے قبلہ والے صاحب بھی، اور وہ رہے تو اس سے محبت اور اس ادارے کی ہر چیز سے محبت رکھو. یہ آپ کا دینی فریضہ ہے، آپ کی محبت کی علامت ہے. اور رہی بات یہ کہ جو منصب پر ہو اگر وہ آپ کو منع کر دے مت جاؤ، تو میں ابھی مجھ سے صاحب پوچھ جاتے کہ اگر آپ منع کر دو گے، میں نے کہا ہاں منع کر دیں گے مت جانا. میں نے کہا اس کی مثال ایسی ہے، پولیس کپتان ایس او کی ڈیوٹی لگا دے، کہنے لگے آپ چلے جاؤ گنگو، اور یہاں پر جا کہتی تو پولیس وہ تو ایس او کہے گا صاحب میں تو یہاں تھا ہی نہیں، میں تو گنگو تھا. اس سے نہیں کوئی پوچھے گا، آپ تو پولیس کپتان سے پوچھیں گے. تو بے فکر رہو، تو اپنے اس آقا کا حکم مانتے رہو. اب تو وہ جانے جہاں انہوں نے کہا تھا ہم تو وہاں لگ گئے. اللہ تعالیٰ اپنے ابھی پاک خیال رکھے، ہمیں ہمیشہ راہ حق پر رکھے، بزرگوں کے دامن سے رکھے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، انہی کے ساتھ حشر فرمائے.